سنتاس معاہدہ معطل کر کے بھارت نے پاکستان کو سیلابوں کی اطلاع دینے کے لیے سفارتی ذرائع کا استعمال شروع کر دیا۔ 24 گھنٹے میں 2 بار رابطہ کر کے پاکستان کو سیلاب کی اطلاع دی۔ پہلی اطلاع دریائے چناب میں سیلاب کی کل دی گئی، پھر آج دریائے ستلج میں سیلاب کی اطلاع دی۔ معلومات کی روشنی میں حکومت پاکستان نے متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا۔ سنتاس معاہدے کے تحت بھارت کو یہ اطلاع انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے دینی ہوتی ہے۔ سنتاس معاہدہ پاک بھارت جنگ کے بعد معطل کر چکا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت سنتاس معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کا پابند ہے۔ معاہدے کو معطل قرار دینا بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے سنتاس معاہدے کا ثالث ورلڈ بینک بھی قرار دے چکا ہے کہ سنتاس معاہدے پر عمل درآمد سے یک طرفہ طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ این ڈی ایم اے نے بھارت کی طرف سے مادھوپر ڈیم سے پانی کے اخراج کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور پنجاب سمیت بھارتی ریاستوں میں شدید بارشیں متوقع ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں پیر کو بھی ریکارڈ توڑ بارش ہوئی تھی۔ مزید شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر صورتحال کا ہمہ وقت مشاہدہ کر رہا ہے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں دریائے راوی میں جسر کے مقام پر 80,000 سے 1,25,000 کیوسک بہاؤ کے ساتھ اونچے درجے کے سیلابی صورتحال متوقع ہے۔ چناب کے بالائی علاقوں میں جموں تاوی اور منور تاوی ندیوں کے بہاؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر 1,50,000 سے 2,00,000 کیوسک کے ساتھ بہاؤ درمیانے سے اونچے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 1,90,000 کیوسک جبکہ 2,20,000 کے ساتھ پانی شدید بہاؤ کی حد تک پہنچ سکتا ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بہاؤ میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ بڑھ کر 1,82,188 کیوسک ہو گیا ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے سے بورے والا میں ساہوکا اور ملحقہ آبادیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کے بیٹ کے علاقے میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ بہاول نگر میں کپاس، چاول اور تل کی فصلیں تباہ اور متعدد آبادیاں زیر آب ہیں۔ دریائے چناب میں سیلاب کے باعث حافظ آباد میں بیٹ کے مکینوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ بورے والا میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ ساہوکا اور ملحقہ آبادیاں زیر آب ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی ڈوب گئیں۔ ساہوکا چشتیاں روڈ میں شگاف پڑنے سے سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ بہاولپور کے علاقے احمد پور شرقیہ میں دریائے ستلج کے بیٹ کے مکین شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ بستی شمس آباد، بیلی، بقاپور، بستی بھٹا، بستی جھلن، بستی گھولو سیلاب کی زد میں ہیں۔ متعدد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ متاثرین اپنے مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ بھاول نگر میں بھی متعدد آبادیاں زیر آب ہیں۔ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ دریائے چناب میں بھی ہیڈ قادر آباد کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ حافظ آباد میں دریا کنارے علاقے خالی کرانے کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ ملتان کے قریب دریائے چناب اور دریائے ستلج میں پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ مقامی آبادی قیمتی سامان اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ گلگت میں فیض آباد میں تیز بارش کے بعد سیلابی صورتحال ہے۔ سیلاب سے نلتر ایکسپریس وے کے کچھ حصے کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک ہی روز میں 6 صحافیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کے النصر اسپتال پر یکے بعد دیگرے 2 فضائی حملے کیے۔ مریضوں، ڈاکٹرز، شہری دفاع رضاکاروں اور 5 صحافیوں سمیت 20 افراد شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے کیمرامین حسام المصری، امریکی خبر ایجنسی AFP اور برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ کی نامہ نگار مریم ابودقہ، امریکی ٹی وی NBC کے صحافی معاذ ابو طاہا، الجزیرہ کے فوٹو جرنلسٹ محمد سلامہ اور قدس نیٹ ورک کے صحافی احمد ابو عزیز بھی شہداء میں شامل ہیں۔ صحافی اسپتال میں اسرائیل کے جبری قحط کا شکار فلسطینیوں کی رپورٹنگ کر رہے تھے۔ المواسی کیمپ میں بھی فائرنگ سے 1 صحافی شہید۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں سے شہید صحافیوں کی تعداد 246 ہو گئی۔ اسرائیلی مظالم کا حال دنیا کو بتانے والوں کے خواب بھی اسرائیلی حملوں نے اجاڑ دیے۔ النصر اسپتال پر حملے میں شہید الجزیرہ کے فوٹو جرنلسٹ محمد سلامہ کی ساتھی صحافی
حالہ اسفور سے بھی شادی طے تھی، لیکن اسرائیلی بمباری نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا خواب نہ پورا ہونے دیا۔ صبر و ہمت کا پیکر بنی حالہ اسفور نے حوصلے سے زندگی کا ساتھی بننے والے کو سفر آخرت پر روانہ کیا۔ ہولوکاسٹ میں شناخت بدل کر اپنی زندگی محفوظ بنانے والے اسٹیفن کیپس فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا دی۔ برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم پر تنقید بھی کی۔ کہا نیتن یاہو کو اسرائیل کے یرغمالیوں کی نہیں اپنی سیاسی بقا کی فکر ہے۔ غزر میں گلوف کی بروقت اطلاع دے کر 300 جانیں بچانے والے قومی ہیروز وزیر اعظم ہاؤس میں سرکاری مہمان بنے۔ شہباز شریف نے قومی ہیروز وسیعت خان انصار اور محمد خان کو 25-25 لاکھ روپے کے انعامی چیک اور شیلڈ پیش کی۔ قومی ہیروز نے وزیر اعظم کو بتایا کہ واقعے کے وقت وہ گاؤں سے 4 گھنٹے کے فاصلے پر تھے۔ موبائل فون سے اطلاع دے کر سب کو الرٹ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا احساس ذمہ داری کے ساتھ انسانیت کی یہ خدمت ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھی جائے گی۔ قومی ہیروز کے اقدام کو سراہنے کے لیے وزیر اعظم نے جلد گلگت بلتستان کے دورے کا بھی اعلان کیا۔ خود کیا کر رہے تھے؟ ہم سو گئے تھے، ایک بڑا آواز آیا، خطرناک آواز۔ اس آواز کو سن کر تو ہم تینوں بھاگ گئے۔ تو آپ اپنے بکریوں کے ساتھ؟ جی بکریوں کے ساتھ۔ اچھا، تو آواز آیا بہت خطرناک آواز آیا، ہر بندہ اس آواز کو سن کر برداشت نہیں کر سکتا تھا، دل پھاٹنے والا تھا، ایسا آواز آیا۔ گاؤں کتنا دور تھا وہاں سے؟ گاؤں تقریباً 4 گھنٹے کا راستہ تھا گاؤں تک۔ 4 گھنٹے کا پیدل۔ اچھا، ہاں پیدل۔ تو اپنے آپ کو سیفٹی کرنے کے بعد بھی ہم لوگوں نے ادھر میرے ابو کو کال کیا، ایک بھائی فوجی بھائی بھی تھا، وہ اور ابو دونوں نے ان کو اطلاع دیا کال کے ذریعے، اور خود بھی گئے، تو وہ بہو والے سارے بچ گئے۔ آپ کو اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں آپ کو اس بات کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے بہت بڑی قومی خدمت کی ہے۔ آج رات سرکاری مہمان رکھیں اور کلچوا پر ناشتہ کرا کے ان کو واپس بھجوائیں اور ان کو ٹرانسپورٹ مہیا کریں۔ پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ نے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ کہا پارٹی کے لیے وکالتی خدمات بلا معاوضہ جاری رکھیں گے۔ کل بانی پی ٹی آئی سے عہدے سے علیحدگی کی گزارش کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان کے درمیان ضمنی انتخاب کے معاملے پر بحث ہوئی تھی۔ علیمہ خان نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا واضح حکم تھا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لیں۔ سلمان اکرم راجہ نے سیاسی کمیٹی کے موقف اور ارکان کی رائے سے علیمہ خان کو آگاہ کیا اور کہا ضمنی انتخابات میں شمولیت کے خلاف ووٹنگ میں 9 اور حق میں 13 نے بات کی۔ علیمہ خان سے بحث کی وجہ سے سلمان اکرم راجہ دل برداشتہ ہو گئے۔ رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر نے اپنے والد میاں اظہر کے انتقال کے باعث خالی قومی اسمبلی کی نشست NA 129 لاہور سے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ کہا انہوں نے یہ فیصلہ والدہ کی ہدایت پر کیا ہے، ویسے بھی ان کا فارم 47 والی پارلیمنٹ کا حصہ بننے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پی ٹی آئی اگر بائیکاٹ نہیں کرتی تو ان کے کزن ارسلان ظہیر کو ضمنی الیکشن لڑائے جائیں۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی میں 2023 کو رانا ثنا کے ڈیرے پر حملے کے کیس میں عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل وزیر سمیت پی ٹی آئی کے 59 رہنماؤں اور کارکنوں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے 9 مئی کے کیس میں 10 سال قید کی سزا پانے والوں میں احمد چٹھا، رائے حسن نواز، کنول شوذب، شیخ راشد شفیق، اشرف سوہنا اور MPA اسماعیل سیلا بھی شامل ہیں۔ اسی کیس میں پی ٹی آئی کے 16 رہنماؤں اور کارکنوں کو 3 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے فواد چودھری اور زین قریشی سمیت 34 ملزمان کو رانا ثنا کے ڈیرے پر حملے کے کیس سے بری کر دیا ہے۔ کیس کے 109 ملزمان میں سے 75 کو سزا قید سنائی گئی ہے، 59 کو 10 سال قید اور 16 کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ لاڑکانہ کے تعلقہ رتو ڈیرو کے گاؤں راہوجہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر ہونے والے گھروں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے خواتین کو گھروں کے مالکانہ حقوق کی اسناد بھی تقسیم کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو کو بریفنگ میں بتایا کہ ضلع لاڑکانہ میں 1,22,000 میں سے 90,000 گھر زیر تعمیر ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سروے کے مطابق
ہزاروں سولر کٹس بھی مستحقین میں تقسیم کی جا چکی ہیں۔ خواتین نے گھر فراہم کرنے پر بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا وہ اب اپنے بچوں کو محفوظ چھوڑ کر کام پر جا سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ستلج سمیت دیگر دریاؤں کی طغیانی کی صورتحال کی مانیٹرنگ کی ہدایت کی ہے۔ قصور، پاک پتن، تونسا اور دیگر علاقوں میں انتظامی اور ریسکیو کو مستعد رہنے کے ساتھ ساتھ سیلاب کے خطرے سے دوچار آبادیوں کا بروقت انخلاء یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دریاؤں اور ندی نالوں کے ارد گرد آبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت دی اور دیہی علاقوں سے ماد مویشیوں کی بروقت منتقلی کے احکامات کا حکم دیا۔ انہوں نے جانی نقصان سے بچاؤ کے لیے تمام تر میسر وسائل مہیا کرنے، سیلابی ریلے سے متاثرہ افراد کے قیام مقام اور علاج کے بہترین انتظامات کی بھی ہدایت کی۔ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کے عارضی قیام کے لیے مناسب مقامات مہیا کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سانپ کے کاٹے کی ویکسین بھی مہیا کی جائے۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کو طبیعت ناساز ہونے پر NICVD منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خورشید شاہ کی عیادت کی۔ MPA فرخ شاہ کے مطابق خورشید شاہ کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، ان کی 24 گھنٹے نگہداشت جاری ہے۔ کراچی میں بارشیں بند ہو گئیں مگر کئی سڑکوں پر جمع پانی تاحال موجود ہے۔ جناح ایونیو پر سپر ہائی وے سے ماڈل کالونی آنے والی سڑک پر بھی یہی صورتحال ہے، جس کے باعث ملیر کینٹ کے اطراف کی شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ شدید ہو گیا ہے۔ پہلوان کوٹ روڈ پر بھی بارش کے پانی سے پڑنے والے گڑھے سفر کرنے والوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ جیو ٹی وی لا رہا ہے ایک بار پھر سب سے پہلے موج مستی میوزک میلہ پاکستان آئیڈل۔ راولپنڈی اسلام آباد میں آڈیشن دینے کے لیے آنے والے سریلے نوجوانوں نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ پاکستان آئیڈل کا راولپنڈی آڈیشنز کا احوال بتائیں گے آصف بشیر چودھری۔ پاکستان آئیڈل کی تلاش میں آڈیشنز کا سلسلہ سکھر، ملتان اور لاہور سے بڑھتا ہوا راولپنڈی اسلام آباد تک پہنچ گیا۔ صبح 9 بجے سے پہلے ہی نوجوان پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی امڑ آئے۔ جڑواں شہروں کے آج جو یہاں پہ نوجوان ہیں وہ آئیڈل کے یہاں پہ آڈیشنز دینے کے لیے موجود ہیں، ہم بھی ان کے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور ان سے سنتے بھی ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں کہ کیسا گاتے ہیں۔ تیرے قدماں وچ مر جاواں، تیرے قدماں وچ مر جاواں، دنیا دے وے مثال میں جینا تیرے نال، جیواں دن چار پاویں جیواں ساؤ سال۔ رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لے، رونا رو لے۔ میرا سب کچھ ہے پیا اب سے تیرے نام، نظروں نے تیری چھوا تو ہے یہ جادو، ہونے لگی ہوں میں ہنسی۔ تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو، تڑپنے پہ میرے نا پھر تم ہنسو گے، کبھی دل کسی سے لگا کر تو دیکھو۔ سے آنے سے تو بہتر تھا نانا، دل کا دل لگی، دل کی لگی، ان کے تبسم کی قسم۔ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے، رنجش ہی سہی، رنجش سہی۔ پاکستان آئیڈل کے محمد ندیم جے اور تنویر آفریدی کا کہنا ہے کہ اس بار وہ ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اتنی عوام میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور جو ٹیلنٹ ہمیں پنجاب سے ملا ہے زبردست ٹیلنٹ ملا ہے، اور آگے ہمارے ججز کو بڑا مشکل ہونی جا رہی ہے۔ پاکستان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے آج بھی کہ اگلے 100 سال کے لیے ہم پاکستان کو لیجنڈری سٹارز دے سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ جو کام جیو نے اور پاکستان آئیڈل نے مل کے شروع کیا ہے، یہ ابھی آپ دیکھیے کہ اس محاذ پر بھی پاکستان کی فتح ہوگی۔ پاکستان آئیڈل کے اگلے مرحلے میں کراچی میں آڈیشنز لیے جائیں گے۔ کیمرہ مین خاقان احمد کے ساتھ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، راولپنڈی۔